21 سجدوں کی جو نماز ہے ماشاءاللہ سے بہت بہت اچھا اور میریکل ہوتا ہے۔ تقریباً میں 6 سال سے بہت زیادہ پریشان تھی اپنی شادی کو لے کے۔ میں انشاءاللہ 2-3-4 دنوں میں تمہاری طرف آؤں گا ابا کو لے کر، اور رشتے کی بات کروں گا تمہارے گھر پہ۔ سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھ رہے ہوں گے، میری فیملی کو آپ سب میری دعاؤں میں یاد ہیں۔ آج کی جو ویڈیو وہ ہے 21 سجدوں کی میریکل سٹوری، اور اگر آپ لوگوں نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ کس طرح 21 سجدہ کرتے ہیں تو یہ میں آئی بٹن پہ آپ کو لنک دے رہی ہوں، آپ وہاں جا کے پہلے دیکھ سکتے ہیں، اس کے بعد اسٹارٹ کریں جو نماز ہے، اور پھر جو ہے میرے ساتھ میریکل سٹوری شیئر کریں۔ 21 سجدوں کی جو نماز ہے ماشاءاللہ سے بہت بہت اچھا اور میریکل ہوتا ہے زندگی میں۔ جب یقین سے انسان پڑھتا ہے نا تو اس کی زندگی میں پھر میریکل ہی میریکل ہوتا ہے۔ جو انسان میریکل پہ بلیو رکھتے ہیں، جو انسان جانتے ہیں کہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ اچھا کرے گا اور میرے ساتھ معجزہ کرے گا، انہی کے ساتھ میریکل ہوتا ہے۔ جو لوگ بہت زیادہ بے صبری ہوتے ہیں کہ پڑھ تو رہے ہیں لیکن ہو نہیں رہا کچھ، تو ان کے ساتھ بھی یہ میں بتا دوں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ہم جب ایک اسپیسیفکلی چیز کے لیے کوئی چیز پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں بے صبری نہیں دکھانا چاہیے، بلکہ ہمیں صبر رکھنا چاہیے اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہیے۔ چلیے جی، 21 سجدوں کی میریکل سٹوری سنتے ہیں، اور سنتے ہیں ان کی پیاری سی میریکل سٹوری۔ السلام علیکم علینا آپی، کیسی ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ بہت اچھی ہوں گی اور خوش ہوں گی، مجھے دعاؤں میں یاد رکھ رہی ہوں گی۔ علینا آپی، میں آپ سے اپنی میریکل سٹوری شیئر کرنے والی ہوں۔ میں تقریباً میں 6 سال سے بہت زیادہ پریشان تھی اپنی شادی کو لے کے، بہت زیادہ پریشان، اتنا کہ میں کسی سے کچھ کہہ نہیں پاتی تھی، اور یہ دل میں میرے رہتا تھا کہ میں کس سے شیئر کروں۔ پھر میں نے آپ کا تہجد میریکل چینل دیکھا اور مجھے بہت زیادہ پسند آیا، اور میں نے آپ کو کانٹیکٹ کیا، کال بک کروا کے آپ سے بات کی، اور آپ نے مجھے بہت بہترین طریقے سے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھ کے 21 سجدوں کا وظیفہ کریں، اور اگر ہو سکے، میں فورس نہیں کر رہی آپ کو، لیکن اگر ہو سکے تو 21 سجدوں کے ساتھ روز اسکواٹس ضرور لیں۔ روز اسکواٹس یہاں پہ میں بتا دوں آپ کو کہ یہ اسٹون ہے، اور یہ بہت پیارا اسٹون ہے جو صرف اور صرف جو پازیٹیوٹی ہے وہ اٹریکٹ کرتا ہے اور نگیٹیوٹی سے دور رکھتا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ بالکل آپ اپنا ایمان اس پہ لے آئیں اور اسی کو پہن کر آپ یہ سوچ لیں کہ یہی میریکل کرے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ جیسے ہم میڈیسن کھاتے ہیں تو اس کی اثرات ہوتی ہے، جسٹ اسی طرح اسٹون بھی اپنا اثرات رکھتا ہے، اور نگیٹیو پازیٹیو کا۔ آپ کے اگر زندگی میں کوئی بھی بلاکیج ہے، بندش ہے یا رکاوٹ ہے تو وہ ٹھیک کرتا ہے۔ تو آپ نے مجھے بولا تھا کہ آپ اگر لے سکتے ہیں تو روز اسکواٹس بھی لے لیجئے۔ میں نے بالکل دیری نہیں کی، کیونکہ مجھے اتنا یقین تھا کہ آپ جو بھی سجیشن کریں گی وہ میرے لیے بیسٹ رہے گا۔ میں نے آپ سے روز اسکواٹس منگوا لیا اور میں نے پہن لیا، اور پھر 21 سجدوں کا میں نے جو اپنے سیکرٹ اس 21 سجدوں کا جو وظیفہ دیا، میں نے دل سے کرنا شروع کر دیا۔ 16ویں دن جب میں وظیفہ کر کے اٹھی تو ان کا میسج آیا، کیونکہ انہوں نے بلاک کر دیا تھا اور مجھ سے بات نہیں ہو رہی تھی تقریباً 4 سالوں سے، لیکن میں انتظار کرتی تھی اور دعا مانگتی تھی کہ ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ میرے لیے معجزہ ضرور کرے گا، اور میں بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے امید پر تھی کہ اللہ میرے لیے زندگی میں وسیلہ بھی بنائے گا اور خوشی بھی دے گا۔ تو میں نے ان سے جو ہے بات کی، اور انہوں نے مجھے بولا کہ شاید تم ٹھیک ہی کہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا، اور آج وہ شاید تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، کیونکہ ان دوران میری امی کی ڈیتھ ہو گئی، اور میں بہت زیادہ پریشان تھا اپنے زندگی میں۔ مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ تم سے کیسے کانٹیکٹ کروں، کیونکہ میں نے تمہیں بلاک کر دیا تھا، اور میری اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں تمہارے پاس آؤں یا تمہیں میسج کروں، لیکن آج بہت ہمت جٹا کے میں نے میسج کیا کہ شاید تمہاری زندگی میں کوئی نہ آیا ہو اور شاید میرے لیے جگہ ہو، اور ہو سکے تو تمہارے زندگی میں کوئی لڑکا
ابھی نہ آیا ہو اور تمہاری شادی نہیں ہوئی ہو. میں اس امید کے ساتھ تم سے بات کرنا چاہتا ہوں اور تمہارا رشتہ مانگنا چاہتا ہوں. اور انہوں نے مجھے ایک بات پوچھی تھی کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے کیا. میں نے کہا کہ شادی تو مجھے آپ سے ہی کرنی ہے, میں آپ کا ہی انتظار کر رہی ہوں. اور مانو کہ جیسے 21 سجدہ کا ہی انتظار تھا, میں نے ادا کیا ہے. اور 16ویں دن میری جو ہے بات ان سے ہونے لگی اور انہوں نے کہا کہ میں کب رشتہ لے کر آؤں تمہارے گھر. میں نے کہا کہ آپ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں, مجھے اسی چیز کا انتظار تھا. اور اللہ کا بہت لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نے 21 سجدہ کیا اور آپ میری قسمت میں لکھ گئے. میں نے اللہ تعالیٰ کا اس کے بعد بہت شکر ادا کیا, شکرانے کی نماز ادا کی, اور پھر میں نے آپ کا بہت بہت شکر ادا کیا. میں نے آپ سے یہ بات شیئر کی تو آپ نے بولا کہ ابھی اتنا زیادہ تم مت اسے رپلائی کرو, اور اتنا زیادہ تمہیں خوش ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے. پہلے ہر چیز دیکھ لو کہ لڑکا واقعی تمہارے ساتھ سیریس ہے یا ویسے ہی تمہارے ساتھ ٹائم پاس کرنے آیا ہے, یا رشتہ لے کر آئے گا بھی نہیں. میں نے یہ بات سوچی اور بالکل سمجھنے کی کوشش کی کہ میں دوبارہ اس چیزوں میں نہیں پڑ سکتی جہاں میں نے چیزوں کو چھوڑا تھا. میں نے کہا کہ اگر تم میرے ساتھ سیریس ہو تو پلیز رشتہ لے کر آؤ گھر پر, اور باقاعدہ بالکل جیسے ہوتا ہے اس طرح تم آؤ اور میرا رشتہ مانگو. میں نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ 2-3-4 دنوں میں تمہاری طرف آؤں گا ابا کو لے کر, اور رشتے کی بات کروں گا تمہارے گھر پہ. میرے گھر پہ سارے لوگ راضی تھے اور سب چاہتے تھے کہ میری شادی عمیر سے ہو. سٹونز اور انسان کا تعلق صدیوں سے چلا آ رہا ہے. یہ بیش قیمتی اللہ کی بنائی ہوئی ایسی نایاب شے ہیں جس میں اللہ نے کچھ اثرات رکھے ہیں جو ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں. ان قیمتی پتھروں کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے, جیسے سورہ رحمان کی آیت نمبر 22 میں فرمایا ہے, یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان, ان دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. اور آیت نمبر 58 میں ہے, کأنہما الیاقوت والمرجان, گویا وہ لال اور یاقوت اور مونگا ہے. فبأی آلاء ربکما تکذبان, اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور سورہ واقعہ کی آیت نمبر 23 کے مطابق, کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما کانوا یعملون, پوشیدہ رکھے ہوئے موتی کی طرح یہ ان کے اعمال کے بدلے میں ملیں گے. تہجد میریکل آپ کے لیے لایا ہے یہ قیمتی سٹونز پاورفل دم کے ساتھ. ہم آپ کو دیں گے یہ قیمتی سٹونز جو آپ کے لیے بہتر ہیں, اور وہ بھی آپ کے نام, حدود اور پریشانی کے مطابق. اگر آپ کو بھی رزق, جادو, اثرات یا کوئی بیماری, شادی یا کسی بھی قسم کی پریشانی ہے تو آپ اسکرین پہ دیے ہوئے نمبرز کو کانٹیکٹ کریں اور حاصل کریں اپنے لیے بیش قیمتی جیم سٹونز. بے شک اللہ کی بنائی ہوئی کوئی شے بیکار اور ناکارہ نہیں ہے, بلکہ قیمتی اور فائدہ مند ہے. Introducing the ultimate miracle hair oil. Are you tired of your dull, lifeless hair? Say goodbye to bad hair days with our revolutionary miracle hair oil by Dr. Alina, infused with all natural ingredients and herbs. Our hair oil revitalizes your locks from root to tip, promoting stronger, shinier hair and getting rid of all sorts of dandruff and infections. To use this hair oil, you have to warm the oil and put it on your hair and leave it on for 5 hours or more, and then wash it the next day with a mild shampoo. For best results, use it thrice a week. Experience the transformation as our unique formula nourishes and hydrates, leaving your hair silkier and more manageable than ever before. Whether you have curly, straight or wavy hair, our miracle hair oil is suitable for all hair types. To order our miracle hair oil, contact us at the numbers mentioned below. تو مجھے میرے گھر والوں کو منانے کے لیے کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا. بس میں نے کہا کہ عمیر رشتہ لے کر آنا چاہتے ہیں اور میں شادی کروں گی تو آپ کو پتہ ہی ہے ادھر ہی کروں گی, ورنہ کہیں نہیں کروں گی. میں نے اپنے امی ابا کو بتا دیا تھا کیونکہ میرا دل تھا بہت زیادہ کہ میں انہی سے شادی کروں, اور کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نے بھی یہ چیز لکھی تھی. جب بھی میرا رشتہ آ کے اور ختم ہو جاتا تھا, میرا رشتہ آتا تو تھا, میں نے کبھی بلاک نہیں کیا اپنا راستہ کہ کوئی نہ دیکھے مجھے یا میں شادی کہیں اور نہ کر سکوں, لیکن آتی تھی, لوگ مجھے دیکھتے تھے لیکن بات نہیں بنتی تھی کیونکہ میری بات آلریڈی بنی ہوئی تھی عمیر کے ساتھ. تو میں نے کوشش یہی کی کہ سب کچھ اچھا ہو اور اچھے طریقے سے ہو.
سب کی جو ہے رضامندی سے ہو شادی. اور پھر لڑکا بھی بہت زیادہ مجھ سے کنیکٹ کر پا رہے تھے. انہوں نے بولا کہ ٹھیک ہے میں 2-4 دنوں میں تمہاری طرف آتا ہوں اور رشتے کے لیے بات کرتا ہوں. پھر اس کے بعد وہ آئے میرے گھر اور ان کے ابو بھی آئے, ماشاءاللہ سے مجھے پسند بھی کیا. اور انہوں نے مجھے بہت بہت بولا کہ میں تم سے سوری کرتا ہوں, میں نے 4 سال اپنی زندگی کا برباد کر کے اچھا نہیں کیا, اور شاید تم 4 سال پہلے ملی ہوتی تو ہماری زندگی سکون سے گزر رہی ہوتی, کیونکہ ان 4 سالوں میں کبھی سکون میں نہیں رہا, اور میں اپنی غلطی کی تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں, تم مجھے پلیز معاف کر دو. یہ سن کر میرے کان کو ایسا لگا جیسے کہ یہ سب خواب ہے, یہ میں خواب میں سوچتی تھی, میں اس کو امیجن کرتی تھی کہ ایک دن عمیر آئیں گے, سوری بولیں گے اور رشتہ ہو جائے گا ہمارا. یہ ہمیشہ میں فیل کرتی تھی, یہ میں ہمیشہ ایسا ایکٹ آف کرتی تھی کہ جیسے یہ میرے ساتھ چیزیں ہو رہی ہیں, اور ٹھیک اسی طرح میری زندگی میں بھی ہونے لگا. میں نے یہ تو یقین کر لیا کہ معاوضہ ہوتا ہے اور ضرور ہوتا ہے جب انسان زندگی میں بہت پریشان ہو, یا انسان کسی کے ساتھ رشتے میں ہو اور چیزیں خراب ہوتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ بہتر سے بہترین بنا کے پھر آپ کو دیتا ہے. اگر اللہ پہ یقین ہو تو تبھی یہ چیزیں ہو سکتی ہے, تبھی الحمدللہ میں یہ چیز کہوں گی کہ تہجد برکل ایک نیا ہوپ دیتا ہے لوگوں کو, اور بالکل ڈی موٹیویٹ نہیں کرتا, موٹیویٹ کرتا ہے. جیسے کہ میں بہت زیادہ ڈی موٹیویٹ ہو چکی تھی, مجھے اپنے لائف سے زیادہ کوئی پیار نہیں تھا, لیکن آپ نے مجھے سکھایا کہ اپنی زندگی کا شکر ادا کرو اللہ سے کہ ابھی تک سانسیں چل رہی ہیں, اور الحمدللہ میں نے ٹھیک ویسے ہی کیا. تھینکفل ہوئی, میں بہت زیادہ گریٹفل ہوئی اللہ تعالیٰ کو لے کر, اور اللہ تعالیٰ سے میں نے وہ چیزیں مانگی جو میرے حق میں بہتر ہو, اور اللہ نے مجھے وہی چیز دیا جو میرے حق میں بہتر تھا. میں آج بہت خوش ہوں, الحمدللہ میری انگیجمنٹ بھی ہو گئی ہے, اور شادی کی ڈیٹ دسمبر میں ہے. اور میں آپ سب سے درخواست کروں گی کہ میرے لیے بہت بہت دعائیں کریں, میرے نصیب کے لیے بہت دعائیں کریں, عمیر کے لیے بہت دعائیں کریں, اور میری دعا آپ لوگوں کے ساتھ ہے. تھینک یو سو مچ علینا سسٹر. آپ میرے دل میں کیا ہو وہ میں بتا نہیں سکتی, آپ کو میں لکھ کے ہی بتا سکتی ہوں. اگر آپ کو پتہ ہو تو آپ یقیناً پتہ ہوگا کہ آپ میرے دل میں آپ کے لیے کتنی عزت اور کتنا پیار ہے. تھینک یو, آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, اسی طرح آپ کام کرتی رہیں, اسی طرح لوگوں کا گھر بناتی رہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ سسٹر, آپ نے بہت پیارا جو ہے وہ میریکل سٹوری شیئر کیا تھا. 21 سجدوں کا جو وظیفہ ہے نا, جو ہمارا سیکریٹ وظائف وتھ روڈ اسکواڈس ہے, وہ بہت بہت پاورفل ہے, کیونکہ اسپیسیفکلی ہم اس پہ دم کر کے دیتے ہیں. اب جب لوگ کہتے ہیں کہ اسٹون پہ دم کرنا شرک ہے, پہننا ہی شرک ہے, تو میں یہ چیز کہنا چاہتی ہوں آپ لوگوں تو بس یقین کر کے کہ سجدوں کا وظیفہ کریں. سیکریٹ وظائف جو ہے وہ بہت کم لوگوں کو دیتی ہوں, زیادہ لوگوں کو نہیں دے سکتی, کیونکہ وہ ڈیزائن ہی اور بنایا ہی گیا ہے اسٹون کے ساتھ. تو کچھ لوگ کہیں گے اسٹون, اور کچھ لوگ کہیں گے بزنس. تو میں ان سب چیزوں پہ بالکل دھیان نہیں دیتی, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ کس کے لیے کیا بیسٹ ہے اور کس طرح کام کرے گا. تو پریشان آپ لوگ نہ ہوں, اور آپ لوگ 21 سجدوں کا وظیفہ کریں. جو نارمل ہے ان سے بھی بالکل رزلٹ ملتا ہے. بات یقین کی ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں. یقین ہے تو سب کچھ ہے, ورنہ تو کچھ ہے ہی نہیں. تو یہ تھی ان کی میریکل سٹوری, اور کچھ باتیں تھیں, اور انشاءاللہ میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے, شیئر کرتے رہیے گا ویڈیو کو. اللہ حافظ.